بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ جنوری 1898۔ فرمایا، لوگ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ تو کہہ جاتے ہیں کہ دین کو دنیا پر ترجیح دوں گا، لیکن یہاں سے جا کر اس بات کو بھول جاتے ہیں وہ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ یہاں نہ آویں گے۔ دنیا نے ان کو پکڑ رکھا ہے۔ اگر دین کو دنیا پر ترجیح ہوتی تو وہ دنیا سے فرصت پا کر یہاں آتے۔ 1 فروری 1898۔ فرمایا، آج تیسرا روز ہے۔ الہام ہوا کہ یوم تأتیک الغاشیۃ یوم تنجو کل نفس بما کسبت یوم نجزی کل نفس بما کسبت، یعنی ایک خوفناک غش ڈالنے والا، انسان کو چاروں طرف سے گھیرنے والا وقت آنے والا ہے۔ اس وقت ہر ایک شخص اپنے اعمال کے سبب سے نجات پائے گا۔ اس وقت ہم ہر شخص کو اس کے اعمال کے موافق جزا دیں گے۔ حضرت نے ان لمحات کے بعد جماعت کو بڑی تاکید کی کہ تیاری کرو، نمازوں میں عاجزی کرو، تہجد کی عادت ڈالو، تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگو کہ خدا تعالیٰ گڑ گڑانے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے مبارک امام علیہ السلام بار بار یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ جماعت متقی بن جاوے اور نمازوں میں خشوع و خضوع کی عادت کریں، اور ایک روز بڑے درد سے فرمایا کہ اصلاح اور تقوی پیدا کریں، ایسا نہ ہو کہ تم میری راہ میں روک بن جاؤ۔ بابو محمد افضل صاحب نے ہندوستان سے مشرقی افریقہ کی طرف روانگی کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کی کہ جس مقام سے میں صدہا قسم کے شکوک و شبہات اور نفسانی ظلمتوں کا ایک امڈا ہوا دریا ہمراہ لایا تھا، اب چونکہ پھر میں نے وہیں روانہ ہونا ہے، اس لیے میرے لیے دعا کی جائے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ایسی مشکلات سے نکلنے کے لیے مندرجہ ذیل 4 امر بطور علاج بتائے۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ نمبر 2، موت کو یاد رکھنا۔ نمبر 3، سفر کے حالات قلم بند کرتے رہنا۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو ہر روز ایک کارڈ لکھتے رہنا۔ پاک کلمات دعائیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں، اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا۔ تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہیں۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ 24 فروری 1898۔ فرمایا، مرید و مرشد کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کو اتنا عزیز نہیں سمجھتے جتنا مرشد مرید کو جانتا ہے۔ ماں باپ جسمانی تربیت اور تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، مگر مرشد مرید کی روحانی پیدائش کا موجب ہوتا ہے اور اس کی اندرونی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ راست باز ہو۔ اگر ریاکار اور دھوکہ باز ہو تو وہ دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ فروری 1898۔ کثرت ازدواج کے متعلق صاف الفاظ قرآن کریم میں 2 2 3 3 4 4 کر کے ہی آئے ہیں، مگر اسی آیت میں اعتدال کی بھی ہدایت ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو سکے اور محبت ایک طرف زیادہ ہو جاوے، یا آمدنی کم ہو اور یا قوائے رجولیت ہی کمزور ہوں، تو پھر ایک سے تجاوز کرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلا میں نہ ڈالے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین۔ حلال پر بھی ایسا زور نہ مارو کہ نفس پرست ہی بن جاؤ، غرض اگر حلال کو حلال سمجھ کر بیویوں ہی کا بندہ ہو جاوے تو بھی غلطی کرتا ہے۔ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے منشا کو نہیں سمجھ سکتا، اس کا یہ منشا نہیں کہ بالکل زن مرید ہو کر نفس پرست ہی ہو جاؤ، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ ربانیت اختیار کرو، بلکہ اعتدال سے کام لو اور اپنے تئیں بے جا کارروائیوں میں نہ ڈالو۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی نہ کوئی تخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یہ کوتاہ اندیش لوگوں کی ابلا فریبی اور غلطی ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو، توریت میں کاہنوں کے فرقے کے ساتھ خاص مراعات ملحوظ رکھی گئی ہیں، اور ہندوؤں کے براہمنوں کے لیے بھی خاص رعایتیں ہیں۔ بس یہ نادانی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی کسی تخصیص پر اعتراض کیا جاوے۔ ان کا نبی ہونا ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو اور لوگوں میں موجود نہیں۔ خدا کا تلون بھی رحمت ہے۔ دیکھو، یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں قطعی الہام دے کر جب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو عذاب ٹلا دیا اور رحمت کے ساتھ ان پر نگاہ کی۔ بس خدا کے تلون میں بھی ایک خاص لطف ہے، مگر اس کو وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے سامنے روتے اور عجز و نیاز ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے بارہا تعجب آتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے انسان کی خوشامد تو کرتے ہیں مگر افسوس خدا کی خوشامد نہیں کرتے۔ یہ یاد رکھو کہ دعا کے لیے اگر جلدی جواب مل جاوے تو عموماً اچھا نہیں ہوتا۔ بس دعا کرتے نا امید نہ ہو۔ دعا میں جس قدر دیر ہو اور اس کا بظاہر کوئی جواب نہ ملے تو خوش ہو کر سجدہ شکر بجا لاؤ، کیونکہ اس میں بہتری اور بھلائی ہے۔ توقف کامیابی کا موجب ہوتا ہے۔ دعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم گریہ وزاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ میری سمجھ میں محاطبت مغاظبت کو کہتے ہیں، اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں، اور نون تیزی کو بھی کہتے ہیں اور مچھلی کو بھی۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی وہ حالت ایک مغاظبت کی تھی۔ اصل یوں ہے کہ عذاب کے ٹل جانے سے ان کو شکوہ اور شکایت کا خیال گزرا کہ پیش گوئی اور دعا یوں ہی رائے گاں گئی، اور یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی۔ بس یہی مغاظبت کی حالت تھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے، اور رونا دھونا اور صدقات فرد قرارداد جرم کو بھی ردی کر دیتے ہیں۔ اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے۔ یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ علم تعبیر رویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، اسی لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کسی قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ حضرت یونس کے حالات میں در منصور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آوے گا تجھے رحم آ جائے گا۔ ای مشت خاک را گر نہ بخشم چے کنم۔